ڈاکٹر صاحب، آج ہم جس پھل کے بارے میں بولیں گے نا، جی سر. اس پھل کے ساتھ نا کوئی بہت ہی میری ایموشنل یادیں ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، اور وہ ہیں یہ پرپل کلر کے جو انگور ہیں. جی سر. آج سے نا کوئی 4 سال پہلے امی نے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، سپٹمبر میں ان کو 2 سال ہو جائیں گے فوت ہوئے. تو امی نے نا ایسے باہر سے ہم نے انگور منگوائے، تو اس کے جو بیج تھے نا وہ امی نے وہاں پہ گھر میں لگا دیے، اور اس کی بیل جو تھی وہ نکل پڑی. وہ کوئی 1 سال 1.5 سال کے اندر نا وہ اوپر اچھی خاصی چڑھ گئی. اور امی کو ابھی سپٹمبر میں 2 سال ہو جائیں گے. تو امی نے اپنے ہی عمر میں، اپنی زندگی میں یہ انگور کھا لیے تھے. اور یہ انگور پچھلے سال تو بہت زیادہ تھے، اس سال ذرا ان کو کیڑا لگ گیا اور ہم نے اسپرے وغیرہ نہیں کیا، تو اس سال ذرا اس کی کم ہے. یہ جو پرپل کلر کے انگور ہیں نا، اور آج ہم انگوروں پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب، شوگر کے مریض کیا انگور کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ سر انگور شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں، لیکن کچھ احتیاط کے ساتھ. اچھا. جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ فروٹس بتائے ہیں جن میں احتیاطیں ضروری ہیں، ورنہ شوگر بڑھاتے ہیں اور ان کی پھر اس کا گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ پہ اگر ہم بات کریں تو کیسا ہے؟ اس کا گلائسیمک جو انڈیکس ہے وہ مور دین 50 ہے، 53 54 کے قریب ہے، جو کہ میڈیم سمجھا جاتا ہے. اچھا، انگوروں میں بھی قسمیں بہت ہیں نا، بہت ساری. کچھ کا کم ہوگا. ہمارے ہاں جو سندر خانی آنا ہے ابھی آیا نہیں، جو زیادہ میٹھا ہوگا وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گول والا ہوتا ہے وہ ذرا کم میٹھا ہوتا ہے، جو یلو کلر کا ہوتا ہے. تو اس کا اگر ہم اس کا ایوریج نکالیں تو میرا خیال ہے کہ 50-55 کے مور قریب دین 50 ہے، میڈیم رینج میں ہے. اور اس کا لوڈ کتنا ہے؟ اس کا لوڈ بھی ایوریج بنتا ہے وہ 7 to 9 بنتا ہے. 7 to 9 جو کہ زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، 100 گرام انگور میں تقریباً 17 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. بالکل. کاربوہائیڈریٹس ناظرین وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی جو شوگر میں کنورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 17 گرام کا مطلب ہے کہ جیسے 4 چمچ چینی ہے. بالکل چھوٹے چمچ جو چائے والے ہوتے ہیں، اگر 4 چمچ چینی کے ہوں تو وہ 17 گرام تقریباً 16 گرام بنتے ہیں. تو اس کا لوڈ تو زیادہ ہے اور انڈیکس بھی تھوڑا سا ذرا ہائر سائڈ پہ ہے. باقی فروٹس کی بات کریں تو ان سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. اس کو کھانا ہو تو شوگر کے مریض کیسے کھائیں؟ سر شوگر کے مریض کھائیں، لیکن احتیاط میں یہ ہے کہ وہ واک اور ورزش کر لیں اس کے ساتھ. اس سے شوگر لیول جو سپائک آنی ہے وہ نہیں آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نہ کھا لے، ٹائم پہ 8-10 اس کے پیسز لے لیں، اور اس کے بعد ایکسرسائز تھوڑی سی کر لیں یا واک کر لیں 10-15 منٹ، تاکہ اس کی وجہ سے ان کی شوگر لیول نہ بڑھے. باقی اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو اس میں بہت سارے. اچھا، میں آپ کے بینیفٹس پہ بات میں آتا ہوں. اگر ہم ایک تو واک کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیا، اگر کوئی بندہ واک نہ کرنا چاہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو اگر اس سے پہلے آپ تخم ملنگا والا پانی پی لیں نا، یعنی 1 چمچ تخم ملنگا ڈالیں پانی میں، اس کا پیسٹ بن جائے گا، وہ پہلے پی لیں، اور تھوڑا سا سلاد بھی کھا لیں. بالکل. وہ پھر اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کھائیں گے تو اس کے اندر نا وہ جو فوری سپائک آتی ہے نا، شوگر جو بڑھتی ہے، جیسے بہت زیادہ نہیں ہوگی لیکن بڑھے گی، پھر بھی بڑھے گی لیکن اتنی سپیڈ سے نہیں بڑھے گی. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے بینیفٹس ملٹیپل ہیں. لائک جیسے ہم ہر فروٹ کے کچھ بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. اینٹی آکسیڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں جو سوزش ہے اس کو کم کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ملٹیپل وائٹامنس بھی پائے جاتے ہیں، جس میں وائٹامن بی کمپلیکس کی سیریز ہے، وہ سارے پائے جاتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ اس میں کچھ ریئر ایلیمنٹس ہیں جس میں ٹریس منرلز ہیں، اس میں جیسے کاپر وغیرہ ہے، اس میں مینگنیز ہے، میگنیشیم کی لو اماؤنٹ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں میلاٹونن پایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میلاٹونن کیا چیز ہوتی ہے؟ میلاٹونن ایک نارمل ہارمون ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں سلیپ سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے، سونے اور جاگنے کے عمل کو. تو یہ سلیپ کے لیے یعنی یہ اگر جن کو شوگر نہیں ہے تو وہ اگر یہ کھا لیں گے تو ان کو نیند بھی اچھی آئے گی. اگر نیند کے مسئلے ہیں تو وہ میلاٹونن کی وجہ سے ان کی سلیپ سائیکل بہتر ہو جائے گا. اچھا، لیکن جن کو شوگر ہے وہ پہلے ورزش کر لیں اور ساتھ میں یہ بھی کھا لیں تو ان کا ایک تو نیچرل میلاٹونن ان کی باڈی میں ان کو میلاٹونن آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عام بندے کو کتنے کھانے چاہیے؟ یہ ایک عام بندہ جو ہے 8-10 اس کے جو پیسز ہیں یا پھر نہ کھانا والی گلاں کی 8-10 انگور تو سر اتنے تو تعلیم میں ڈاکٹر ویسے پکا بندہ مار لیتا ہے. سر پھر آپ کہتے ہیں پورا یہ باؤل دکھا رہے ہیں یہ کھانا ہے تو پھر سر واک زیادہ کرنی. پھر
اس کو میرا خیال ہے کچھ 40-45 منٹ اگر ورزش کی جائے نا اور اس سے پہلے یہ کھا لیے جائے پھر لے سکتے تو ڈاکٹر صاحب پھر تو میرا خیال ہے کہ انگوروں کا بھی مزہ آ گیا اور ساتھ میں ورزش ہیں، کا ورزش بھی ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بھی چیز پائی جاتی ہے جو آپ کی نا خون کی جو شریانیں ہیں اس کو یہ ڈائلیٹ کرتا ویزو ہے. ڈائلیشن کا رول اچھا یہ کیا چیز ہوتی یہ ہے؟ نائٹرک آکسائڈ ہوتا ہے جو آپ کی خون کی شریانیں، بیسیکلی جب بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کسی کو یہ پرابلم ہوتا ہے اسٹروک کا تو اس میں خون کی شریانیں بریک ہو جاتی ہیں، Okay. ان کے فلو کم ہو جاتا ہے بلڈ کا، تو اس کی وجہ سے ویزو کنسٹرکشن کہتے ہیں. تو یہ نیچرل جو نائٹرک آکسائڈ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ خون کی شریانوں کو اوپن رکھنا تاکہ سرکولیشن تو یہ دل اور بلڈ پریشر کے لیے ٹھیک ہے؟ بلڈ پریشر کے لیے، دل کے لیے اور ایون کولیسٹرول کے لیے، ان سب کے لیے اس کے اچھا. رولز اچھے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین انگور کھائیں لیکن ساتھ میں آپ نے ورزش بھی کرنی ہے، واک بھی کرنی ہے. ورزش ان لوگوں نے کرنی ہے جن کی عمر 60 سال سے کم ہے. سارے جوان ہیں، ورزش کرنی ہے. ورزش سے پہلے آپ کوئی آدھا پاؤ 1 پاؤ آپ کھا بھی سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کا کیا لیول ہے. اور جو بوڑھے لوگ ہیں جو 60 سال سے اوپر ہیں یا 65 سال سے اوپر ہیں وہ جتنی ان کی عمر ہے اتنے منٹ انہوں نے واک بھی کرنی ہے. واک سے پہلے وہ انگور کھا سکتے ہیں. اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.